اسلام بول کے معزز ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی حیات مبارکہ، مقام و فضیلت اور خلافت و حکومت کے حوالہ سے گفتگو کے 20 پہلو ہیں اور ہر ایک میں ہمارے لیے سبق اور رہنمائی موجود ہے، مگر آج حضرت ابو بکر کی خلافت کے عنوان سے 3-4 سوالات کا مختصر جائزہ لینا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ خلافت کسے کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ کس نے بنایا تھا، تیسرا یہ کہ ان کی خلافت کی نظریاتی بنیاد کیا تھی، اور چوتھا یہ کہ بحیثیت خلیفہ انہوں نے کون سے اہم کارنامے سر انجام دیے۔ پہلے سوال کا جواب کہ خلافت کسے بولتے ہیں۔ خلافت ایک طرز حکومت کا نام ہے جو آسمانی تعلیمات اور وحی الہی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں 2 طرح کی حکومتیں رہی ہیں۔ ایک وہ حکومتیں جو طاقتور لوگوں نے خود قائم کی اور طاقت کے زور پر انہیں چلاتے رہے، اس کا سب سے بڑا عنوان بادشاہت ہے، اور دوسری وہ حکومتیں جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے قوانین و احکام کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے حکومتیں قائم کی، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل کی حکومتوں کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اقتدار انبیاء کرام کے پاس ہوتا تھا، ایک پیغمبر دنیا سے چلے جاتے تو دوسرے آ جاتے، لیکن میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے اب خلفاء ہوں گے جو سیاسی نظام کو چلائیں گے۔ اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان خلفاء اعظام کی پیروی کی ہدایت فرمائی۔ گویا خلافت دنیا میں آسمانی تعلیمات کے نفاذ و ترویج کے نظام کا نام ہے جو پہلے انبیاء کرام قائم کرتے تھے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے اس نظام کو چلانے کے لیے خلافت کا باقاعدہ نظام قائم کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہوتے تھے، اس لیے ان کی حکومت اللہ تعالیٰ کی خلافت سمجھی جاتی تھی، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہونے والے حضرات چونکہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست نمائندہ نہیں ہیں، اس لیے یہ خلافت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کہلاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کو خلیفۃ الرسول کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ امام ابو یعلیٰ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو کسی نے یا خلیفۃ اللہ کہا تو انہوں نے یہ فرما کر ٹوک دیا کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں بلکہ رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اس طرح خلیفہ کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ قرار دینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا کر اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ حکومت و انتظام میں سنت رسول کا پابند ہے اور امام معصوم یا پاپائے روم کی طرح احتساب و تنقید و اعتراض سے بالا تر نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ کس نے بنایا تھا، اس پر عرض کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح طرز عمل اور اشارات کے باعث لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر ہی حضور کے جانشین ہوں گے، مگر نامزد نہیں فرمایا تھا، جس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس طرح جانشین نامزد کرنا قیامت تک کے لیے قانون بن جاتا اور امت کی رائے اور ثوابدید کی نفی ہو جاتی۔ اس لیے نبی اکرم نے اشارات کے باوجود خلافت کے معاملہ کو کھلا چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف مجالس کی عمومی بحث و تمہیز کے بعد حضرت ابو بکر کو اجتماعی طور پر خلیفہ چنا گیا۔ چنانچہ یہ کہا جائے گا کہ حضرت ابو بکر کو امت نے اجتماعی رائے سے خلیفۃ الرسول منتخب کیا تھا، اور فقہاء کرام نے اسی وجہ سے خلیفہ کے انتخاب میں امت کی اجتماعی ثوابدید کو سب سے بہتر طریقہ قرار دیا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب کہ حضرت ابو بکر نے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے خلافت سنبھالنے کے بعد پہلے خطبہ میں چند باتیں واضح طور پر ارشاد فرما دی تھی،
جن میں سے ایک کا ذکر کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کریم اور سنت رسول کے مطابق حکومت کا نظام چلاؤں گا اور ان کا پابند رہوں گا۔ پھر فرمایا کہ اگر اس سے ہٹ کر چلوں تو لوگوں پر میری اطاعت واجب نہیں ہے اور انہیں احتساب کا حق حاصل ہوگا۔ گویا خلافت کا نظام قرآن و سنت کی پابندی اور عوام کے حق کے احتساب کے دو اصولوں پر استوار ہے۔ اس لیے خلیفہ کسی بادشاہ کی طرح مطلق العنان ہونے کی بجائے قرآن و سنت کا پابند اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات کہ حضرت ابو بکر نے کون سے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے 2.5 سالہ مختصر دور میں جو نمایاں کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منکرین ختم نبوت، منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کے مختلف گروہوں نے بغاوت کر کے ہر طرف افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا تھا اور عالم اسباب میں نبی اکرم کی قائم کردہ ریاست و حکومت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ ان سب کا مقابلہ کر کے حضرت ابو بکر نے اسلامی ریاست و حکومت کو استحکام بخشا اور پوری استقامت کے ساتھ امت کے داخلی اتحاد کو قائم رکھا، جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سینکڑوں حفاظ کو یاد تھا اور ہر لحاظ سے مکمل و مرتب طور پر محفوظ تھا، البتہ کتابی شکل میں نہیں تھا۔ حضرت عمر کے ابھارنے پر حضرت ابو بکر نے حضرت زید بن ثابت سے قرآن کریم تحریری صورت میں لکھوا کر اسے مسجد نبوی میں رکھوا دیا، جس سے قرآن کریم کتابی شکل میں محفوظ ہو گیا اور اس میں کسی تحریف اور رد و بدل کا دروازہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ مسجد نبوی میں موجود سرکاری اور اسٹینڈرڈ نسخہ کی موجودگی میں کسی کو جرأت نہیں تھی کہ وہ قرآن کریم میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کر کے اسے عام کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نظام قائم کر کے ریاست کے عام شہریوں بالخصوص معذوروں اور مستحقین کی کفالت کو جو نظام دیا تھا، حضرت ابو بکر نے اس سلسلہ کو آگے بڑھایا اور ایسی بنیادیں فراہم کر دیں جس سے رفاعی ریاست اور ویلفیئر اسٹیٹ کا وہ نظام حضرت عمر کے دور میں منظم ہو کر دنیا کے لیے ایک مثالی اور آئیڈیل رفاعی نظام کی شکل اختیار کر گیا۔